ٹانک میں پہلے تقریباً 70% لوگ سرائکی بولا کرتے تھے، لیکن بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ وہاں سے پشتون لوگ نقل مکانی کر کے آباد ہونا شروع ہوئے۔ آباد کاری کا جو نظام ہے سرائکی علاقے میں، یہ بہت زیادہ سرائکی زبان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس میں صرف پٹھان نہیں ہیں بلکہ اس میں اور بھی بہت سے علاقوں سے آنے والے لوگ ہیں، پشتون بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، جنہوں نے سرائکی علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ اس وجہ سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹانک کی آبادی اب 50% سے بھی سرائکیوں کی کم ہو گئی ہے، بلکہ اب شاید 30 یا 35% پہ آ کر ان کی آبادی ہو گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سے لے کر یہ علاقہ جنوب کی طرف چلتا ہے، ملتان، بہاولپور، رہنجار خان، صادق آباد اور کشمور تک، سندھ تک چلا جاتا ہے یہ علاقہ۔ یہ سب بیلٹ جو ہے یہ سرائکی بیلٹ ہے۔ اگر اس کو ہم شرقاً غرباً دیکھیں تو مغرب کی طرف کو سلیمان واقع ہے، آپ نے نقشے میں دیکھا بھی ہوگا، سنتے بھی ہوں گے۔ کو سلیمان سے لے کر دریائے سندھ کے علاقے تک اور دریائے سندھ سے لے کر پھر تھل کے علاقے تک، یہ سارا علاقہ یہ سرائکی بولتا ہے۔ اس علاقے کو پھر ہم فردر تقسیم کرتے ہیں۔ کو سلیمان سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک کا جو علاقہ ہے، جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان تک، جسے ہم ڈیرہ جات کہتے ہیں، اس علاقے کو دامان کہا جاتا ہے۔ دامان کی تہذیب و ثقافت، یہ ہر علاقے کی تہذیب و ثقافت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ہیں سب سرائکی لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے، زبان کے لہجے میں بھی فرق آ جاتا ہے اور ان کے رہن سہن میں بھی، رسم و رواج میں بھی۔ تو یہ دامان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے ساتھ کا علاقہ جو ہوتا ہے اور تھل تک، جو تھل کے غربی کنارے تک، یہ علاقہ کچھی کہلاتا ہے۔ کچھی، کچی یا بیٹ، یہ تین اس کے نام ہیں۔ بیٹ خالصتاً سرائکی کا لفظ ہے، بیٹ، کیونکہ بیٹ جب میں کہتا ہوں تو یہ بیٹ نہیں ہوتا، سرائکی کے کچھ مخصوص وہ ہیں لہجہ ہے، جیسے نی ہے، دال ہے، بے ہے، گاف ہے، تو یہ اس کو بیٹ ہم کہتے ہیں۔ بیٹ کا علاقہ وہ ہے جس طرح دریا زمین کو چھوڑ دیتا ہے اور بیچ میں سے بالکل ہی زرخیز زمین نکل آتی ہے، اس کو بیٹ کہتے ہیں۔ جہاں پر جو لوگ آباد ہوتے ہیں وہ بیٹ میں رہتے ہیں۔ کچھی کا علاقہ یا کچے کا علاقہ وہ ہے کہ جو دریا کنارے کے کنارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایک پٹی ہے لمبی سی، اس کو ہم کچھی کہتے ہیں۔ کچھی سے لے کر تھل کا علاقہ ہے جس میں یہ آپ کا لہجہ آ جاتا ہے، اور یہ علاقہ یہ سارا تھل کا علاقہ ہے، بکھر ہو گیا۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو روہی اور چولستان کا علاقہ ہے، بہاولپور سے آگے قلعہ ڈراور تک، یہ سارا علاقہ روہی اور چولستان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ روہی کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے علاقے کے بارے میں تو جان لیا ہوگا، اتنے تک تو کسی کا کوسچن نہیں ہے، علاقے کے بارے میں جان لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ثقافت ہے کیا؟ ثقافت کس کو کہتے ہیں؟ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے ثقف، ثقافہ سے یہ ثقافت یہ اسی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں عقل مندی اور دانائی کے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عقل مندی اور دانائی، یا کسی کام میں مہارت حاصل کر لینا۔ جیسے کہتے ہیں نا ثقافہ، یعنی اس نے مہارت حاصل کر لی، وہ ہنرمند ہو گیا۔ ثقافہ یہ عربی کا صیغہ ہے وید غیب کا، ثقافہ اس نے مہارت حاصل کر لی، وہ ہنرمند ہو گیا۔ مجازن جو ہے یہ لفظ ادب سکھانے اور مہذب بنانے کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجازن ایک تو ہوتا ہے نا اس کا لغوی معنی، ایک ہوتا ہے مجازن، تو یہ مجازن ادب سکھانے اور مہذب بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی
ثقافت کی مختلف اور ڈاکٹر جمیل جالبی جو ایک بہت بڑے دانشور ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، میں ان کی ایک تعریف بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ثقافت اس کل کا نام ہے جس میں عقائد، مذہب، علوم، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، فنون، رسم و رواج، کام کاج کے اوقات کار اور تمام عادات شامل ہیں جنہیں انسان ایک ثقافت کی ایک اور تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ کسی معاشرے یہ بھی اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تہذیب کیا ہے۔ تہذیب بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کے معنی ہے درخت کی شاخوں کو کان چھانٹ کر کے صاف کرنا، اس کو تہذیب کہتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی میں اس کا مطلب ہے آراستن و پیراستن پاک و درست و اصلاح نمودن، کہ یعنی کسی چیز کو آراستہ اور پیراستہ کر کے اس کو درست کرنا، پاک و صاف کر دینا، اس چیز کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو سجانا، اس کو خوبصورت بنانا اور درست کر کے پیش کرنا، یہ چیز ہوتی ہے تہذیب۔ تہذیب اور ثقافت اردو زبان میں جس طرح ثقافت کی تعریفیں کی گئی ہیں، اسی طرح تہذیب کی بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔ مختصر تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ انسانی طرز عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے معاشرے کو خوش اخلاق، خوش اخبار، خوش گفتار اور خوش کردار بنانے کے عمل کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ تہذیب اور ثقافت کو سمجھنے کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں کہ سرائیکی تہذیب و ثقافت کیا ہے۔ تہذیب کے معنی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، تہذیب میں پھر بتا دیتا ہوں سر۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ لیتے ہیں نا آپ، اس پہ بہت سے پتے ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، آپ اس کو صاف کرنے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے کانٹے اس کے جھاڑ دیتے ہیں، پتے جھاڑ دیتے ہیں، وہ شاخ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اور فارسی میں نے آپ کو بتایا کہ آراستن و پیراستن پاک و درست و اصلاح نمودن، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنا کر سجا کر پیش کرنا، یہ تہذیب کہلاتی ہے۔ ثقافت یا تہذیب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک جیسی ہی رہے یا صدیوں سے چلتی آ رہی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے، نہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں۔ آپ آج جس دور میں ہیں، جب آپ 50 سال یا 60-70 سال کے بعد آپ کی عمر ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رنگ نہیں ہوں گے جو آپ آج دیکھتے ہیں۔ جب ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے اس وقت کچھ اور ثقافت ہوا کرتی تھی، آج اس ثقافت وہ بالکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ رہن سہن ہو، چاہے وہ ہمارے سفر کے ذرائع ہوں۔ جب میں موازنہ کرتا ہوں ان لوگوں سے، وہ حالات ہم نے نہیں دیکھے، لیکن آپ خود سوچیں کہ جب یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، ٹرین نہیں ہوتی تھی، تو لوگ کیسے سفر کرتے ہوں گے؟ اتنا لمبا سفر صرف پیدل چل کر، اونٹ یا گھوڑے، یا پھر ان کے پاس بار برداری کے لیے بیل ہوتے تھے اور بیل گاڑیاں ہوتی تھیں، ٹانگے ہوتے تھے۔ اسی راولپنڈی میں نے ٹانگوں پہ سفر کیا ہے۔ یہ ٹانگے مطلب یہ چکا جس کو کہتے ہیں، میرے خیال میں تو آج کل راولپنڈی میں کہیں نہیں ہوگا۔ پہلے یہ ٹانگے ہی چلا کرتے تھے، یہ ریلوے اسٹیشن تک جاتے تھے یا پیر بدائی تک جاتے تھے، ٹانگے ہوا کرتے تھے، وہ آج کل ختم ہو گئے، بیل گاڑی ختم ہو گئی، اونٹ پہ سفر کرنا ختم ہو گیا۔ تو کوئی تہذیب اور ثقافت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، وہ بدلتی رہتی ہے۔ اب بھی اس نے آگے سفر کرنا ہے۔ پھل، دامان، کچھی اور روئی کی جو ثقافت ہے، جسے ہم سرائیکی ثقافت کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ ثقافت غربت اور پسماندگی کی ثقافت ہے۔ بہت غریب لوگ ہیں،
ان کی تہذیب اور ثقافت بھی اسی غربت کے ارد گرد گھومتی ہے. ضعیف اعتقاد، جہاں غربت ہوگی وہاں عقائد ضعیف اعتقادی ہوگی. وہ لوگ، ان میں شعور جو ہوگا وہ اس سطح کا نہیں ہوگا جو اعلیٰ، وہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو شعور ہوتا ہے وہ نہیں اپنا سکتے. غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس علاقے کی تہذیب و ثقافت پر یہ غربت کا، ضعیف الاعتقادی کا اور تعلیم نہ ہونے کا بھی بہت اثر ہے. ہم اس کے جتنے رسوم و رواج دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ثقافت میں رسم و رواج بھی ہوتے ہیں شامل. تو جتنی سرائیکی علاقے کی رسمیں ہیں، جب میں ابھی آگے تھوڑی دیر بعد بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے ان سے غربت جھلکتی ہے. خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غریب علاقے کی ثقافت ہوگی جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہوگا. ہم اس ثقافت کو اگر بچے کے پیدا ہونے سے لے کر تو آگے چلاتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں اور مجھے بھی اس کی ثقافت بیان کرنے میں آسانی ہوتی جائے، اس طرح تو ہم کہیں سے پوچھ لیں گے کہیں سے پوچھ لیں گے. تو جب ایک سرائیکی علاقے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ، وہاں کے لوگ منتیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پیروں سے، فقیروں سے، درباروں پہ جا کر گنڈے، تعویذ گلے میں ڈالنا، دم کرانا. ان کے نزدیک پیروں، فقیروں اور دم درود کے علاوہ شاید بچہ صحیح پرورش نہیں پا سکتا. اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ درست بھی ہوں، صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں وہ غلط ہے، نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے. ترقی یافتہ جو اقوام ہیں یا جو علاقے ہیں وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. سرائیکی علاقے کے لوگ یہ منتے مانتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، بلکہ یہ اتنے تک وہاں پہ ہے کہ بیماری کا علاج معالجہ اگر کرنا ہو تو وہ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بلکہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ دم کر دیں کہ یہ بچہ بیمار ہو گیا ہے یا یہ عورت بیمار ہو گئی ہے. جب ان کو بخار ہو جائے تو وہ بیری کے پتے کھا لیتے ہیں کہ یہ جو فلاں پیر کے دربار پر بیری ہے اس کے پتے کھانے سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے پتے کھانے سے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پتے کھانے سے ہی وہ، ایک اور ہوتا ہے وہ گلے میں ایک دھاگا ہوتا ہے جو اس کو وہ پیمائش ڈال کے بیری کے چھوٹے چھوٹے وہ اس میں تنکے وہ گرا لگا کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. یہ وہ علاج کرتے ہیں جرکان کا. جرکان جیسے مولک مرض کا علاج سرائیکی میں جو ثقافت میں آج بھی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آج ختم ہو گئی ہے. اس دور میں بھی وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کا علاج اسی وہ دھاگے سے کرتے ہیں کہ وہ دھاگا ڈال دیتے ہیں، پھر وہ دھاگا لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بیماری ختم ہو رہی ہے اور یہ دھاگا لمبا ہو رہا ہے. علاج معالجے تک یہ انہی ہی گنڈے تعویذ اور دم درود پر ہی وہ لوگ ان کا اعتقاد ہے. یعنی بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. یہ سرائیکی ثقافت میں بہت ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. ہاں ہماری تہذیب و ثقافت ملتی ہے پورے صغیر میں، لیکن یہ میں کیونکہ سرائیکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور میں جی کوئی سوال کریں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ میں ایک بچپن سے لے کر تو آخر تک جانا چاہتا ہوں تو یہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. پھر اس کے بعد اس کو بچے کو اذان کے بعد ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہتے ہیں. پھر اس بچے کو گھٹی پلائی جاتی ہے. گھٹی پلانے کا جو کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر یہ ہے، یہ کسی نیک یا بزرگ آدمی سے پلاتے ہیں
تاکہ اس کا جو اخلاق ہے، اس کا جو علم ہے، اس کا جو کردار ہے وہ اس بچے میں بھی آ جائے. یہ اس کا وہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے یہ چھٹی کا کھلاتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری پیچھے؟ اس کے بعد نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے. جب آج کل تو خیر کچھ زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں جو سرائکی میں نام رکھے جاتے تھے ہماری ثقافت کا جو حصہ تھا، نام صرف کسی شخص کی پہچان کے لیے ہوتا تھا، اس کے معنی مفہوم سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا خمیس جمعرات کے دن، اس کا نام خمیس رکھ دیا کہ یہ خمیس کو پیدا ہوا، بس یہ خمیس ہے. جمعے کو پیدا ہوا جمعہ خان، سوموار کو پیدا ہوا سومارو خان. یعنی کوئی یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ اس کا کوئی مفہوم ہو، کوئی نام ہو، اس کی پہچان ہو، نہیں. بس اس مطلب یہ تھا کہ یہ اس کو گلاس ہے تو اس کو جیسے گلاس کہنا ہے کہ ہم کہیں کہ گلاس لے تو لوگ کہیں کہ یہ گلاس ہے. میرا نام حفیظ اللہ ہے. تو میں بتا رہا تھا، اچھا اگر یہ دن نہیں ہوتے تھے تو دن وہ کیا کرتے تھے؟ جو بچہ رمضان میں پیدا ہوا تو وہ محمد رمضان ہو گیا. جو بچہ عید کے دن پیدا ہوا وہ عیدو خان ہو گیا، شوال خان ہو گیا، رجب خان ہو گیا. یعنی جتنے اسلامی مہینے ہیں نا وہ اسی حج کے زمانے میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو محمد حاجی کہتے تھے. پہلے ہی دن سے وہ حاجی ہو جاتا تھا. یہ ثقافت میں بتا رہا ہوں نا کہ نام رکھنے ان کے پاس کچھ وہ شعور نہیں تھا. نام بس ایک ان کا، بارش ہو رہی ہوتی اس کا نام باران خان، کہ بارش ہو رہی ہے بچہ پیدا ہوا اس کا نام باران خان رکھو. سامن کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے سامن خان. موسم کے لحاظ سے موسم خان، آپ نے سنے ہوں گے یہ نام، موسم خان، سامن خان، باران. تو یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک نام رکھنا کوئی بچے کی وہ نہیں ہوتی تھی، صرف ایک پہچان ہوتی تھی کہ اس کو یہ پہچان کے لیے بس یہ بچہ ہے. تو یہ نام، یہ ثقافت میں بیان کر رہا ہوں. آج کل تو خیر کچھ ترقی ہو گئی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ غربت اور تعلیم جہاں نہ ہو، غربت ہو اور تعلیم نہ ہو تو پھر وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. آج آپ یہاں دیکھیں ایک ترقی یافتہ معاشرہ، تعلیم یافتہ معاشرہ، وہ کبھی ایسے نام خمیسو خان جیسے یا ان جیسے نام نہیں رکھتے. وہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مفہوم ہو، کوئی معنی ہو، لیکن وہ ایسے وہاں نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد عقیقے کی جو رسومات ہیں وہ تو آپ کے ہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں. عقیقہ ہاں کچھ یہ جو میں تھوڑا آگے جا کر بتاؤں گا آپ کو کہ اب داماد کون سا علاقہ ہو گیا اور کیسے ہیں. تھوڑا سا میں آگے جب جمہوریت میں یہ بھی وضاحت کروں گا. جب سے چشمہ رائٹ بینک کینال آئی ہے، یہ 2002 میں بات بنائی ہے، اس کے آنے سے لوگوں کی طرز زندگی میں اور معاشرت میں اور تہذیب و ثقافت میں کچھ فرق آیا ہے. لیکن اس چشمہ ریڈ بینک کینال سے لے کر اوپر پورٹ سلیمان تک کا علاقہ وہ آج بھی ویسا ہی غیر آباد ہے جیسا میں آج بیان کر رہا ہوں. یہ آپ ایسے سمجھیں کہ میں اسی علاقے کی ہی بات کر رہا ہوں جو آج بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہیں وہ. اس کے بعد بچے کو بدنا باندھنا. بدنا بچے کو ایک کپڑے کی رسی بنا کر اس کے ساتھ پورا لپیٹ کر باندھ دیا جاتا ہے سر سے پاؤں پر. ہاں اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بچے کو احساس ہو کہ وہ جب ڈرتا ہے نا بچہ نیند میں، تو بچے کو جب وہ اگر اس کو باندھا ہوا ہو، یہ جو سرائکی ثقافت میں کہتے ہیں باندھتے کیوں ہیں، اس لیے باندھتے ہیں کہ وہ بچے کو احساس ہو کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے اور بچہ ڈرتا نہیں ہے. وہ میں کہتی ہیں
سرائکی میں یہ کہتی ہیں کہ اگر اس کو بندھنے میں باندھ کر رکھا جائے تو وہ ڈرتا نہیں ہے اور روتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں وہ سیدھے رہتے ہیں, یعنی وہ ٹیڑھے پیڑے نہیں ہو جاتے. یہ اس کا وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو بندھنا باندھتے ہیں. لیکن یہ ہماری ثقافت کا چونکہ حصہ ہے اس لیے میں اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں. جھنڈ, یہ جو بچے کے بال ہوتے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے, یہ تو سب علاقوں میں ہوتا ہے اور دوسری بھی رسمیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو کھیل کود کا مرحلہ آتا ہے. ہمارے سرائکی ثقافت کے جتنے بھی کھیل ہیں وہ سارے ایسے کھیل ہیں جو مفت کے کھیل ہیں جس میں 1 روپیہ بھی لگتا نہیں ہے. آپ ہاکی کھیلنا چاہیں آپ کو ہاکی خریدنا پڑے گی, گیند خریدنا پڑے گی. کرکٹ کھیلنا چاہیں تو آپ کو بیٹ, وکٹس, یہ دوسرا سامان لینا پڑے گا. چونکہ میں نے کہا ہے کہ سرائکی غریب لوگ ہوتے ہیں اس لیے ان کے جتنے کھیل ہیں وہ سب ایسے کھیل ہیں جن پہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے, کوئی خرچہ نہ ہو لیکن کھیل بھی اچھے ہوں. یہ آپ جتنے بھی میں کھیل آپ کو بیان کروں گا آپ خود دیکھیں گے اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے. یہ ان کی غربت کا آپ اندازہ لگے. ان کھیلوں میں یہ چھپن چھپائی, لوک چھپ ہو گیا, گلی ڈنڈا ہو گیا, ہاں وہ ہو گیا. یہ لڑکیاں جو ہیں وہ دوسرا کھیلتی ہیں, وہ ایسے وہ ٹھیکری کا وہ بنا کر وہ لکیریں کھینچ کر, ہم اس کو شیدل کہتے ہیں. ہاں تو یہ جتنے کھیل ہیں اب بچہ جب اس سے تھوڑا بڑا. اچھا ایک اور کھیل ہوتا ہے گوپیاں. وہ کھیل کیا ہوتا ہے کس کا کھیل کا؟ یہ میں نام اس کی جب وہ تفصیل بتاؤں گا آپ کو نام کے پتہ چل جائے. گوپی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ڈھیریاں بنانا, چھوٹی چھوٹی گوپی اس کو کہتے ہیں سرائکی. اس وہ کیا کرتے تھے, بچے اپنی گود میں بہت سی مٹی بھر لیتے. میں نے ایک ناول لکھا ہے نیت پور لالے پونج جس کو ایوارڈ بھی ملا ہے اور اس کو سال 2012-13 کا بہترین ناول قرار دیا ہے. اس ناول میں میں نے سرائکی تہذیب اور ثقافت کو جس طرح پرویا ہے اس میں نے ان گیموں کا بھی ذکر کیا ہے. وہ جو عورت ہوتی ہے جو اس کی ہیروئن ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے بچپن میں ہی مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. مٹی کے کھلونے بناتے ہیں, مٹی کو گوندا اور اس سے کھلونے بنانا شروع کیا. ان کے پاس کھیلنے کے لیے یہ کھلونے نہیں ہوتے, خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ لوگ. اور اسی طرح یہ جو گوپیاں یہ بھی مٹی کا کھیل ہے کہ خشک مٹی کو اپنے جھولی میں بھرتے ہیں وہ لوگ بچے اور پھر دور دور پھیل جاتے ہیں. سر یہ کھوکھو کوڑے بھی اسی ریفرنس سے ہے؟ ہاں وہ تو وہ جو مٹی کے بناتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں. تو جب وہ پھیل جاتے ہیں تو وہ چوری چوری جا کر وہ گوپیاں بنانا شروع کرتے ہیں, یعنی چھوٹی 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 ڈھیریاں بنانا شروع کرتے ہیں. اب جو دوسری ٹیم ہوتی ہے اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی چھپائی ہوئی اس مٹی کی گوپیوں کو تلاش کریں. تو وہ جب تلاش کرتے ہیں, اگر وہ تلاش کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش کہتے ہیں ہاں ہم نے یہ تلاش, وہ پھر ان کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک مخصوص ٹائم کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ٹائم ہو گیا تو جن لوگوں نے چھپائی ہوتی ہیں اور ان تک وہ نہیں پہنچے ہوتے وہ پھر ہر ایک ڈھیر کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 1 2 3 100 ہو گئی, یعنی ہمارے 100 پوائنٹ ہو گئے جو آپ نے تلاش نہیں کی. اس کے بعد پھر وہ پہلے جو ٹیم ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پھر وہ گود میں مٹی بھرتی ہے, پھر وہ چھپاتی ہے ان کو اور پھر وہ دوسری ٹیم ڈھونڈتی ہے. تو اس میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں, اب دیکھیں کوئی پیسے انوالو نہیں ہے, مفت کے کھیل سارے. کانگا ایک اور کھیل ہے. چرواہے اور یہ دوسرے بھیڑیں بکریاں چرانے والے بچے جب جنگل میں ہوتے ہیں ان کو بھی تو کھیلنا ہوتا ہے. تو یہ کیا کھیلتے ہیں,
جنگل میں درخت ہوتے ہیں، یہ مویشیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بچے 5 6 یا 8 10 اکٹھے ہو گئے، سب نے مویشی اپنے چھوڑ دیے. اب کھیلنے کے لیے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کھلونے تو ان کے پاس ہیں نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ایک لکڑی کا اتنا بڑا وہ ڈنڈا سا اٹھاتے ہیں، سب لڑکے اوپر ہیں، ایک لڑکا نیچے ہوتا ہے، تو وہ اس لکڑی کو درخت کے اوپر پھینکتا ہے اور وہ درخت کے اندر اٹک جاتی ہے. اب جب تک وہ درخت کے اندر اٹکی رہتی ہے، نیچے والا لڑکا اوپر چڑھتا ہے، اس دوران جس لڑکے کو وہ ہاتھ لگا لیتا ہے پھر وہ چور بن کر نیچے آتا ہے. جو اوپر لڑکے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بچہ ہمیں پکڑنے آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی وہ جو لٹکا ہوا ہے ڈنڈا سا وہ درخت میں، اس کو کسی طرح نیچے گرا دیں. اگر وہ نیچے گر جائے تو پھر وہ نہیں پکڑ سکتا، وہ پھر نیچے جائے گا بیچارہ، اور پھر وہ اس ڈنڈے کو اوپر پھینکے گا، وہ پھر جب اٹک جائے گا درخت میں وہ پھر اوپر چڑھے گا. جب وہ چڑھتا ہے وہ پھر گرا دیتے ہیں، وہ پھر نیچے آتا ہے، تو پھر کہیں وہ مشکل سے جا کر ان کو پکڑتا ہے. تو یہ کھیل ہے ان کے. اس کے علاوہ ایک گابی ہے، آپ بور کو نہیں ہو رہے؟ میں دیکھتا جاؤں تو وہ کھیل بھی ایسا ہی ہے. رکشی کا کھیل تو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں گیند ہوتی ہے جو وہ پھینکتے ہیں اور وہ پھر دوسری ٹیم جاتی ہے. ان کے پاس گیند نہیں ہوتی لیکن کھیل جو بالکل وہی ہے. گیند کی جگہ یا اس بال کی جگہ وہ کسی لڑکے کو استعمال کرتے ہیں. اب 2 مختلف ٹیمیں بن جاتی ہیں، ایک ٹیم اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ. اب جس طرح وہ اس گیند کو وہ پکڑتے ہیں نا، وہ ایک ٹیم کہہ دیتی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے نا یہ ہماری گیند ہے. اب وہ سارے لڑکے اس کو پکڑتے ہیں اور وہ ان کو بچاتے ہیں نا، اس کے گرد کو گھیرا ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو دوڑاتے ہیں. اور پھر تو یہ یعنی اسی قسم کا کھیل ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیسے نہیں ہوتے اس لیے وہ یہ بھی کھیل کھیل لیتے ہیں. پھر بھی ایک اور کھیل اکھوڑ، یہ ہاتھی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ درخت کی ایسی شاخ کاٹ لیتے ہیں جو ایک طرف سے ایسی آ رہی ہو اور تھوڑا سا ایسے مڑی ہوئی ہو، اس کو وہ کاٹ لیتے ہیں، اس کو ہاتھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یا درخت کی گیلی شاخ کو وہ لے کر اس کے اوپر بہت سا وہ تنکے وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے سے وہ درخت کی جو لکڑی ہے جو گیلی ہوتی ہے وہ بہت نرم ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کو کسی درخت کے جو وہ 2 جڑے ہوتے ہیں جو شاخیں ہوتی ہیں اس میں پھنسا کر وہ موڑتے ہیں. وہ موڑ کر تقریباً 1 گھنٹہ اگر کھڑے رہیں تو وہ ہاکی بن جاتی ہے. اس طرح وہ ہاکی اپنی بنا لیتے ہیں. اب ہاکی اس کو اکھوڑ کہتے ہیں، اس کو وہ اکھوڑ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ ہاکی کہتے ہیں. اب گیند تو ہے نہیں ان کے پاس، کیا کریں؟ بہت سے کپڑے اکٹھے کر کے بکری کے بالوں کی رسی بنا کر اس سے وہ گیند بناتے ہیں اور اس سے سرف ایکسل کی بھی ایک ایڈ آتی ہے جس میں بچے اپنی شرٹس اتار کے اس کا بال بنا لیتے ہیں. ہاں تو بس وہ بھی یہی کرتے ہیں اور وہ یہ کھیلتے ہیں. اس کو ہم اکھوڑ کہتے ہیں. جی ہاں میرا تجربہ بھی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ہم نے بھی یہی گیم کھیلے تھے اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. اس کے بعد کشتی یا یہ جو ہے یہ بھی ہے. دودا ایک گیم ہے جو میرے خیال میں آپ نہیں جانتے. کشتی تو آپ جانتے ہیں. دودا یہ ہوتا ہے یہ کبڈی کی ایک قسم ہے. کبڈی میں تو یہ ہوتا ہے کہ 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک آدمی جاتا ہے جس کو سائیڈ کہتے ہیں، پھر وہ کسی ایک کو ہاتھ لگاتا ہے اور پھر وہ اس کو پکڑتا ہے. دودے میں ایسا نہیں ہوتا. دودے میں یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی ادھر ہوتے ہیں 2 ادھر ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے ان 2 نے ہی مجھے پکڑنا ہے
اور کوئی نہیں پکڑتا. وہ دو آدمی اس کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں, ایک آدمی آگے بھاگتا ہے. پکڑنے والے دو ہوتے ہیں, اس کو دودا کہتے ہیں. تو یا تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں, جو اس میں مار پیٹ کرتے ہوئے وہ بھاگ جاتا ہے آگے. تو جو مار پیٹ کر کے بھاگ جائے تو کہتے ہیں یہ جیت گیا. اگر انہوں نے اس کو پکڑ کے وہ گرا دیا تو وہ کہتے ہیں یہ جیت گیا. پھر وہ اس کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں, پیچھے ڈھول ہوتا ہے, وہ واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور گیم ہے گسنی پکڑنا. اب میں نے جتنی گیمیں بتائی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سے کہیں پیسہ انوالو نہیں. آپ دیکھیں غربت ان کی, یہی میں ثقافت بیان کر رہا ہوں, سرائے کے علاقے کی غربت اور تعلیم کا نہ ہونا اور ضعیف الاعتقاد, یہ ان کی ثقافت ہے. گسنی کیا ہے؟ کلائی کو پکڑنا. بیٹھ جاتے ہیں آمنے سامنے دو آدمی, ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے کلائی کو مضبوط پکڑتا ہے, دوسرا آدمی اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کا کھیل ہے. پتھر اور چیتے, یہ بس میں مختصر کرتا ہوں, ٹائم پتھر اور چیتے. پتھر جو وزن اٹھاتے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا ویٹ لفٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک عجیب چیز ہے لیکن وہ عجیب ہے. پتھر کو اس انداز سے اٹھانا کہ وہ آپ کے جسم کے کسی حصے کو بھی ٹچ نہ کرے, ایون آپ کے کپڑے بھی اسے ٹچ نہ ہو, اس انداز سے اس کو اٹھانا, ایسے اٹھانا اور ایسے ہاتھوں کو تمام کر لینا. اور دو تین من لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں کہ اپنے کپڑے تک وہ ٹچ نہیں کرنے دیتے اور ایسے اس پتھر کو اٹھا لیتے ہیں. ہمارے علاقے میں تھا افضل چھمٹ اس کا نام تھا, جو اس بہت مشہور آدمی تھا. اس کے بارے میں اتنا کہا جاتا ہے, اس نے ایک دن وہ گلی میں جا رہا تھا تو کسی کا گدھا چل رہا تھا, اس نے گدھے کو آرام سے اٹھایا, کسی کی چھت پہ تھا. ہاں گدھا ٹنکی گدھا نہیں بھائی, ٹنکی. کچھ گلی میں چل رہا تھا, اس نے اس کو اٹھایا, چپکے سے چھت پہ پھینک دیا. اب وہ اوپر چیخے چلائے نہ نیچے, وہ لوگ دیکھیں گے یہ چھت پہ چڑھا کیسے ہے. اب لوگ یہ حیران ہو کہ یہ چھت پہ چڑھا کیسے ہے, کہ دیکھا کہیں سے راستہ ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ افضل چھمٹ کی شرارت ہوگی, وہی یہ کام کر سکتا ہے. اس کے بارے میں وہ بھی ہمارے علاقے کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ افسانوی شخصیت, وہ ایک افسانوی شخصیت, اس کے اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں, ہم اس طرف نہیں جاتے. چتے, یہ کنچے جو آپ لوگ کھیلتے ہیں, یہ کنچے کھیلتے ہیں نا, بنٹے اور کنچے, یہ تو خریدتے ہیں نا آپ, وہ خریدتے نہیں ہیں. پتھر کو ایک لکڑی میں یہ لوہے کی ایک ڈبری وہ ڈال کے پتھر کو گھڑتے ہیں. 15-20 دن بعد, مہینے کے بعد وہ ایک چتا بن جاتا ہے, ایک بنٹا بن جاتا ہے, اور وہ اس سے کھیلتے ہیں. پتھر تو یہ ان کے کھیل ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں, اب بچہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اب اس کی شادی کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے منگنی ہوتی ہے, جس طرح ہمارے علاقے میں ہوتی ہے, پھر گنڈی, وہ جو تاریخ رکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اس وقت آٹا پیسنے کے لیے چکیاں نہیں ہوتی تھی. آپ اندازہ کریں کہ جب چکی نہیں ہوتی تھی, آٹا پیسا ہوا نہیں ملتا تھا, تو شادی پہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے, تو روٹی نہیں ہے تو بریڈ کھا لو. جب مشینیں نہیں تھیں, آٹا نہیں پیسا جاتا تھا, ہر گھر میں چکی ہوتی تھی, ہر گھر میں, اور خواتین خود چکی پیسا کرتی تھیں, اور آج بھی پیستی ہیں. میری والدہ خود چکی پیستی تھیں, اور میں سو رہا ہوتا تھا, اس کی آواز اتنی مدھور اور مدھوم ہوتی ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے. تو یہ چکی ہر گھر کی ضرورت ہوتی تھی. ہر شادی بیاہ والے کیا کرتے تھے,
وہ گھروں میں مختلف یعنی 8 کلو 10 کلو آٹا ہر گھر میں تقسیم کر دیتے کہ یہ کل تک آپ نے ہمیں پیس کر دینا ہے. تو وہ سارے گاؤں میں خواتین چکی پر پیس کر وہ 2 بوریاں 3 بوریاں 4 بوریاں آٹا برابر کر لیتے. اس کے بعد پھر دامان کے علاقے میں کچھ پن چکیوں کا رواج آ گیا تھا. پن چکی سے آٹا پیسا کرتے تھے. پن چکی پہاڑوں سے پانی گرتا تھا نا, ونڈ مل, تو اس کے نیچے ہاں وہ پنکھ لگا دیتے تھے جسے وہ روٹیٹ کرتا تھا اور چکی چلتی تھی. دعوت نامہ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں, ہم اسے کانڈا کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سیرے یا آگے, یہ ہمارا رواج ہے. جب اس کی وہ تاریخ طے کر دی جاتی ہے تو اس گھر میں خواتین روزانہ رات کو جمع ہوتی ہیں اور گانے گاتی ہیں روزانہ. اس میں وہ ان کے بہتر مستقبل کے گانے گاتی ہیں اور ان کی بہتر زندگی کے گانے گاتی ہیں. وہ جو جس کی شادیاں یہ میرے خیال میں عام ہے, جو ہر ایک جانتا ہے. اپٹر لگانا یہ بھی عام ہے, گانا ہے. ایک اور چیز جو ڈانس ہے, جو ناچ ہے, وہ اس میں پھر تھوڑا بہت ہے. ہمارے ہاں جھومر اور دریس یہ ہوتی ہے. جھومر کے پھر مختلف علاقوں میں مختلف گیت ہیں ہر علاقے کی. مثلاً دیے خان میں جو لوگ جھومر پہ گاتے ہیں وہ عموماً ہے کہ وہ میری چنی نہیں کرنی ہوتے لال کی گری سونے لگتی کناریاں دے لال کی گری, یہ جھومر کا گیت ہے. ملتان کے علاقے میں مثلاً ان کا ہے کہ پیلو پکیاں نہیں آج منو رل جا, یہ ملتان کی جھومر کا گیت ہے. مختلف علاقوں کے مختلف وہ گیت ہیں. اس کے بعد دریس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈھول والا آدمی درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے. میڈم ایکسکیوز لکڑی کی پھٹیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر گھنگرو لگے ہوتے ہیں, جن کو وہ ہاتھوں میں پہن لیتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں تو وہ گھنگرو بجتے ہیں اور لکڑی کی پھٹیاں بھی ٹکراتی ہیں, ان سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے اور گھنگروں سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے. تو وہ ڈاچی والے موڑ مہار میں تیری ڈاچی کے گالے میں ڈھولنا پورے سجنا دے لال میں ڈھولنا, وہ بھی اس گیت پہ ایسا مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ گیت آج تک کیوں یاد ہے. میں چھوٹا تھا, میں نے یہی گیت سنا تھا. وہ ایک آدمی ناچ رہا تھا بڑی مستی میں, بڑے یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ جنون کی حد تک وہ گا رہا تھا, وہ بچا رہا تھا. یہ ذہن میرے ذہن میں کچھ ایسے یہ نقش ہوا ہے نا کہ میں کہتا ہوں جس کی بھی شادی ہو وہ چپلیاں باندھ کر یہی گیت بس گاتا ہے. تو یہ ہمارے علاقے کی ثقافت ہے. پھر اس کے بعد لاما یعنی کہ اس کی ڈریس کی تبدیلی, کپڑے پہننا. وہ دلہن والوں کے گھر جا کر دلہے کو جو کپڑے پہنا جاتے ہیں اس کو ہم لاما کہتے ہیں. لامے دینا. شیشہ دکھائی آپ کے علاقے میں شاید نہ ہو, اس چیز میں اس پہ میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. شیشہ دلہا اور دلہن کے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ یعنی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں, ایک دوسرے کا عکس دیکھیں. یہ شرم و حیا کی اتنی بڑی مثال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سرائکی کے لوگ کہ دلہا اور دلہن پہلی بار بھی اپنے آپ کو براہ راست نہ دیکھیں, بلکہ براہ راست دیکھنے سے پہلے ایک دوسرے کا شیشے میں دیکھیں. ہاں جی, تو وہ ان کے آگے شیشہ رکھ دیتے ہیں تو پہلے دلہن کو وہ دلہا دیکھتا ہے, پھر دلہا کو دلہن دیکھتی ہے شیشے میں. اس کے بعد
पल्लू बधाई, ये वो बहनें जो हैं वो भाई का वो पल्लू बांधती हैं, ये तो आम रिवाज है, आपके यहाँ भी होता होगा। फिर वो जूता वो छुपा देते हैं, सालियाँ, ये भी आम है। एक और हमारे यहाँ जो रिवाज है वो है टकरे देना। जब दूल्हा, मेरे भाई आप लोगों ने भी शादी करनी है, पीछे जो बैठे हैं, तो ये टकरे क्या होती है? टकरे ये होती हैं कि उसको आहिस्ता से दूल्हा और दुल्हन के साथ आपस में टकराया जाता है। इससे उनकी बात ये होती है, इसके पीछे वो फलसफा ये होता है कि जो इसकी वेव्स हैं वो एक दूसरे के इसमें आ जाएं, यानी कि जिसमें आ जाएं और ये एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। वैसे तो सारी जिंदगी शौहर ने टकरे भागनी होती है। इसके बाद होता है फूल चुनना। फूल चुनना क्या होता है? खवातीन जो हैं वो दुल्हन के सर पे रुई के छोटे छोटे गाले, रुई के, वो डालना शुरू करती हैं और दूल्हा जो है वो फौरन चुनता जाता है। इसके पीछे क्या फलसफा है वो ये है, सुने प्लीज। उसके पीछे क्या फलसफा है? उसके पीछे फलसफा ये है कि जैसे आज मैं ये रुई के गाले अपनी दुल्हन पे नहीं पड़ने दे रहा, हिफाजत कर रहा हूँ इसकी, इसी तरह इस पे कोई दुख आएगा, मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी तो मैं ही आगे होऊंगा, मैं इस पे कोई तकलीफ नहीं करूंगा। लोगों को ये पता नहीं है, वो आम इसमें को रिवाज समझते हैं, लेकिन हर रिवाज के पीछे एक फलसफा होता है, हर रिवाज के पीछे कुछ असल होती है, हर रिवाज के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होता है। असल ये जहां से चला था, आज किसी को पता नहीं है, वो कहते हैं बस ये एक रस्म है जी, हम फूल वो गिरा रहे हैं, वो दूल्हा चुन रहा है, वो किसके चुन रहा है? इसलिए चुन रहा है कि आज जिस तरह मैं इस पर ये एक रुई का गाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस पर आने वाली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसकी फिर इसके बाद होता है मुट्ठी खोलना। मुट्ठी, मुट्ठी, दुल्हन मुट्ठी को बंद कर लेती है, दूल्हा को कहते हैं कि इसकी मुट्ठी खोली जाए। इसके पीछे भी ये कहानी है ताकि वो उनके दरमियान जो एक यानी कि रिश्ता है वो उसमें वो उनके पहले इब्तदा में यानी ना दूल्हा ने दुल्हन को देखा है ना उसने उसको देखा है, तो ये उनके नजदीक लाने की यानी कोशिश है कि वो उसकी रुचि को खोल दे, वो उसकी रुचि को खोल दे। इसके बाद रुश्ती हो जाती है। रुश्ती पहले जमाने में कचावे होते थे, शादी ऊंटों पर जाया करती थी। कचावा देखा है कभी किसी ने? यही मैं कहता हूँ कि सकाफत मिटती जाती है, सकाफतें मिटती जाती हैं। ऊंट होते थे, ऊंट के ऊपर कचावा रख दिया जाता था, फिर ऊंटों की कतार होती थी। शादी का अंदाजा बड़ी और छोटी शादी का ऊंटों की कतार से लगाया जाता था कि फलां आदमी की शादी हुई, उस पे हमने देखा 8 ऊंटों की कतार थी। दूसरा कहता फलां की शादी हुई 13 ऊंटों की कतार थी। 19 ऊंट थे जी, इससे बड़ी शादी तो हो नहीं सकती। तो ये ऊंटों की कतार से वो ऊंटों को सजाते, कचारों को सजाते, फिर उनके बीच में ख्वातीन बैठी होती। दूल्हे के लिए लाजमी होता कि वो घोड़ी पे सवार हो, चाहे उसमें सारी जिंदगी घोड़े पे सवार ना हुआ हो, लेकिन शादी के दिन वो घोड़े पे सवार जरूर होता था। ये एक सकाफत का हमारा हिस्सा था जो आजकल मिट चुका है। आजकल ना वो ऊंट रह गए, ना वो कचावे रह गए, ना वो घोड़े हैं। आजकल तो बस गाड़ी आती है, कार में बैठे, बसों में बैठे और भारी न पाई। भारी कहते हैं जो दहलीज, दरवाजे की दहलीज होती है ना, चौखट। तो जब दुल्हन अपने ससुराल में जाती है, पहले तो चौखट को पकड़ कर खड़ी हो जाती है।
ساتھ جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جاؤ، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا سسر یا اس کی ساس یا کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ چاکر کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو فلاں گائے دے دیں گے، فلاں بھینس دے دیں گے، اونٹ دے دیں گے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ ساری زندگی کہتی ہے کہ یہ چوکھٹ کے پکڑنے کے بدلے میں وہ غائب ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں بڑی پکڑنا۔ اسی طرح داج اور بری ہے، یہ بھی دکھائی جاتی ہے، یہ جو جہیز کا سامان ہوتا ہے اس کو خواتین باقاعدہ میرے خیال میں بہت سی چیزیں میں چھوڑتا ہوں۔ پانی بھرنے کا آپ کو بتا دوں، تالاب ہوتے ہیں، تالاب پہ خواتین پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، پانی تالابوں میں اکٹھا ہوتا ہے، ایک ایک عورت دو دو تین تین گھڑے اٹھاتی ہے اور وہ بچیاں بھر کر پانی لاتی ہیں۔ کئی کئی میل سے خواتین اور بچیاں، 8-10 سال کی بچیاں سب سر پہ اور ایک کاندھے پہ گھڑا اٹھا کر چلتی ہیں اور کئی کئی میل دور سے بھر کر لے آتی ہیں۔ ہمارے سرائیکی کے جتنے گیت ہیں وہ بھی اسی دکھ کا ہی اظہار کرتے ہیں۔ میں ابھی اس طرف آنا تھا مجھے کہ ہمارے سرائیکی گیت میں جو ہے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس وجہ یہی ہے، ہماری محرومیاں، ہماری غربت، یہ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کو پینے کے لیے بنیادی جو چیز پانی ہے وہی میسر نہ ہو، آپ کی بچی کئی کئی میل سے پانی بھر کر لاتی ہو، 10 سالہ دی ہکا لیے میرے کھاتی لانی، نہ ہوں رکھ کے روٹی کھاتی، نہ ہوں پیتا پانی، آخر پہ وہ تھی گئی ہے سکے والدی نہیں دے سکتے ہیں کہاں میدہ ربا می دے سکتے نہیں۔ می اور بارش کی دعا مانگنا ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس کے بعد وہ بارش مانگنے کے لیے سمی ایک گیت ہے، وہ سمی گاتی ہیں، مساجد کو نہلاتی ہیں، اپنی گڑیوں کو مسجد کے پرنالے کے نیچے جا کر آگ لگا دیتی ہیں کہ اے اللہ ہم ان گڑیوں کو جلا رہے ہیں، یہی ہمارا اثاثہ ہے، اب تو اللہ ہمیں بارش دے دے۔ ان کی ساری زندگی کا دار و مدار، ان کی ساری زندگی آنسوؤں سے ہی عبارت ہے۔ بارش کی دعا مانگتے رہنا، صبح شام بارش کی دعا مانگتے رہنا، یہ سرائیکی ثقافت ہے۔ ان کی جب وہ بارش ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں کو ہجرت کر جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پینے کے لیے بھی جب پانی نہ ہو تو وہ پھر کیا وہ کریں گے۔ گھر بار چھوڑ کر فصلوں کی کٹائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک بلانی بیگ کو اکھا گار میں لیے سچے، جندرے مار کے نہ دیتے ہیں اساں دار کے کچے، فجری ویلے دیکھیں کملی ہجراں بھامڑ مچے، ایک ہی کلا رنگا راسی بنگاں دیکھ سنی۔ یعنی ایک بچی دوسری بچی سے کہہ رہی ہے کہ اے میری سہیلی، ہم تو کل اپنے گھروں کو تالے لگا کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، اے میری سہیلی تم دیکھنا صبح ہجر و فراق کے ایسے شعلے بھڑکیں گے کہ ہم سب اس میں جل جائیں گے۔ اے میری سہیلی تم صبح کو دیکھنا جب ہم چلے جائیں گے، یہ جو سرس کا درخت ہے، یہ جو ٹالی کا درخت ہے جس پر ہماری پینگیں لٹکی ہوئی تھیں، یہ درخت ان پینگوں کو دیکھ دیکھ کر، ان جھولے کو، اس جھولے کو دیکھ دیکھ کر درخت روتا رہے گا کیونکہ اس پر جھولنے والے باقی نہیں رہے۔ تو چلیں گے، یہ ہے ہماری ثقافت سرائیکی۔ اس کے بعد میں مذہبی ثقافت پہ بھی کچھ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے محرم میں کیا ہوتا ہے، ربیع الاول ہے، کنڈے چوڑیاں ہیں، ٹکڑے ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، جاتراں۔ میں ایک بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کس بات کرتے ہیں۔ چرخہ ہوتا تھا، ہماری ثقافت کا بہت بڑا امین تھا، چرخہ چنندا۔ چرخہ ہماری ثقافت میں اتنا زیادہ مقبول تھا کہ لوگوں نے چاند میں جو دھبا نظر آتا ہے، لوگوں نے کہا کہ چاند پہ گڑیا بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ ہے۔
یعنی اتنا ہمارا چرخے پہ ایمان تھا. چرخہ کاٹنا ہی عورت کی سب سے بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی کہ یہ کتنا چرخہ کاٹ لیتی ہے. چرخہ ہوتا تھا, کشیدہ کاری, پریشہ, جزری کا کام, صدری, یہ سارے. چرخہ میں ابھی آپ کو کیسے بتاؤں, چرخے پہ دھاگا ہونا چاہتا تھا, اس کو عورتیں ایک ہاتھ سے چلاتی تھی, ایک ہاتھ سے دھاگا کوئی کا اس کے بعد میں یہ چادریں ہوتی ہیں, بس اسی ایک میں بات کرتا ہوں اور بعد میں کرتا ہوں. چادر کس کو کہتے ہیں؟ چادریں کہتے ہیں جب کسی خاتون پہ یا جب کسی مرد پہ وہ کہتے ہیں جنات کا سایہ ہو گیا ہے, تو وہ اس جنات کو اتارنے کے لیے درباروں پہ لے جاتے ہیں. اب دربار پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھوپے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈھول بجانے والے, وہ ڈھول بجاتے ہیں اور گاتے ہیں. میں نے خود دیکھا, اب بھی ہوتا ہے کہ کیول رام جی ستی ہے یا بلوڑ شریف ہے, جہاں پہ لوگ چادریں کھیل رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی یہ پچھلے سال بھی میں کیا تھا, اب بھی یہ جو کیول رام ستی کا میلہ ہوتا ہے یا بلوڑ کا, ہم جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ وہ خواتین وہ چادریں کھیل رہی ہوتی ہیں, بال کھلے ہوتے ہیں, بس وہ ڈھول بجا رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں اور وہ جو ہے سر ہلا رہی ہوتی ہیں, مرد بھی اور عورتیں. اس کو کہتے ہیں یہ جن کر رہے ہیں, یہ جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اور بھی بہت سی باتیں تھیں ہماری کہ ہمارے کسی کیسے ہیں, تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو, کوئی کوشچن ہو اس بارے میں, سوالات کیجیے. سرائیکی تہذیب میں کتنی پرانی ہے, اس کی ہسٹری کو بتا رہے کہ کہاں سے نمودار آپ اس کو ڈھال نہیں تھے, میں نے اسی سے ہی شروع کیا. یہ دراوڑوں کی دراوڑ ہے 4000 سال یہ دراوڑ کی